www.attableek.com, the reviver of Iman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. صدق الله العظيم. بنی اسرائیل کی بددھرمیاں اور اللہ تعالی کے ان پر لگاتار احسانات، اس کا تذکرہ ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مدینہ کے اطراف میں یہود آباد تھے اور سرکار چاہتے تھے کہ یہ اہل کتاب رہے ہیں، لہذا ان کو دعوت دی جائے دین کی. اس لیے کہ ان کو بھی کتاب ملی ہے، ان کی کتاب میں نبی کے بارے میں، ان کے تشریف لانے کے بارے میں، ان کی ذات کے بارے میں نشانیاں، پیشین-گوئیاں سب ہیں. تو شاید یہ لوگ جلدی مان جائیں گے، اور اطراف میں رہ رہے تھے، اس لیے ان کا حق بھی تھا کہ ان کو دعوت دی جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر ان کو دعوت دی، لیکن انہوں نے مانا نہیں. نہ ماننے کی وجہ سے سرکار کے دل پر ایک غم رہتا تھا اور آپ کو دکھ ہوتا تھا کہ مشرکین اگر نہیں مانتے. سمجھ میں آتا ہے، حالانکہ ان کو بھی دلائل کی روشنی میں سمجھایا جا رہا تھا. یہود نہیں مانتے، حالانکہ یہ اہل کتاب ہیں اور ان کو خود معلوم ہے کہ میری تشریف آوری اور میری دنیا میں ورود ہونے والا ہے، اور اب یہ لوگ انکار کرتے ہیں. ایسی ہٹ درمی کیوں ہے ان میں؟ یہ ایک فطری چیز ہے. انسان کے فطرت میں اور مزاج میں ایک بات ہے جس کے بارے میں سوچا ہوتا ہے کہ یہ بات سمجھے گا. جب اس سے سمجھنے کی امید منقطع ہوتی ہے تو آدمی کو طبعی طور پر دکھ ہوتا ہے. اللہ نے سرکار کے غم کو دور کرنے کے لیے یہود کی پہلے زمانے میں جو ہٹ درمیاں رہی ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے تاکہ آپ کو تسلی رہے. کئی ایک واقعات ذکر کیے، ان میں ایک اہم واقعہ آج جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں. یہ آیات کو سمجھنے سے پہلے وہ واقعے کو سمجھنا چاہیے. حالانکہ قرآن کریم کا مزاج نہیں ہے واقعہ نگاری، اس لیے وہ واقعے کا تذکرہ نہیں کیا ہے جس کی وجہ سے یہ آیات ہیں. مفسرین نے اس کو یا تفصیل سے یا سرسری طور پر بیان کیا ہے تاکہ آیات کا سمجھنا آسان ہو جائے.
دو باتیں بیان کی. ایک بات تو یہ بیان کی کہ بنی اسرائیل میں ایک بوڑھا شخص تھا، اولاد اس کی تھی نہیں، بھتیجے تھے، اور اس کے پاس مال و دولت بہت تھا. اب بھتیجوں کی نظر اولاد مال پر کہ بوڑھا مرے گا تو مال ملے گا، لیکن یہ ہے کہ وہ مر نہیں رہا، اس لیے کہ موت اور حیات تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. جب تک کی زندگی لکھی ہوگی جیے گا. انہوں نے ایک رات اس کو قتل کر ڈالا، اور قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو اٹھا کر دوسری جگہ کسی کے دروازے پہ ڈال دی. پھر خود ہی شور کیا کہ ہمارے چچا کو کسی نے مار دیا ہے، ہنگامہ شروع ہو گیا. جہاں یہ لاش گری ہوئی تھی انہوں نے کہا ہم تو جانتے بھی نہیں یہ کہاں سے آئی، کون ڈال کے گیا، اور وہ سر پہ سوار تھے کہ نہیں تمہارے دروازے پہ تم نہیں مارا ہوگا. ہنگامہ بہت بڑھ گیا کہ بھئی یہ مرحوم کا قاتل ہے کون. بہت تلاش کی، تحقیقات کی، کون ہو سکتا ہے، اندازے لگائے، تخمینے لگائے، کوئی نہیں ملا. دوسرا ایک واقعہ بیان کیا ہے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ایک شخص نے دوسرے ایک صاحب سے کہا کہ تیری لڑکی سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. اس نے نکاح کرنے کو نہ کہہ دیا، منع کر دیا. تو اس شخص نے وہ صاحب کو جنہوں نے انکار کیا تھا قتل کر ڈالا. لاش کسی جگہ جا کر ڈال دی. پھر وہ لاش ملی تو پھر وہ ہنگامہ، ایک دوسرے کے سر پر جو ہے خون ڈالنے لگے کہ تم نے قتل کیا ہوگا. انہوں نے کہا تم نے قتل کیا ہوگا. پھر آپس میں مشورہ کیا کہ ہمارے پاس نبی موعود موجود ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی شخصیت موجود ہے، کیوں نہ ہم ان سے جا کر مشورہ کریں، ان سے معلوم کریں، وہ دعا کریں، وہ کوئی راستہ بتائیں گے، کوئی راہ سوجے گی ہمیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، پورا واقعہ بیان کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہاری پوری رویداد اللہ کے دربار میں رکھتا ہوں، وہاں سے جو فیصلہ آئے گا وہ آئے گا، اور اس پر تمہیں عمل کرنا پڑے گا. پھر اس میں چوں اور چرا نہیں چلے گی. انہوں نے کہا ہمیں منظور ہے. دوسرے دن ان کو بلایا، اور بلانے کے بعد یہ کہا کہ میں نے اللہ کے دربار میں تمہاری پوری رویداد پیش کر دی. اللہ کے یہاں سے جواب یہ آیا ہے کہ تم ایک بچڑا اور ایک گائے ذبح کرو. آگے کیا کرنا ہے یہ کچھ بتایا نہیں. ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، ایک گائے ایک بچڑا ذبح کرنا ہے. ذبح کر دو، اس کے بعد بتاؤں گا. اللہ کی طرف سے وہی آئے گی، مجھے بتایا جائے گا کہ آگے کیا کرنا ہے، میں تمہیں بتاؤں.
اور بتانے میں یہ بتایا کہ اس مردہ جانور کا ایک حصہ لے کر وہ مقتول کے جسم پر لگا دیا جائے گا تو مقتول جی اٹھے گا اور وہ بتائے گا کہ اس کا قاتل کون ہے. یہ کہا. اس پر لوگوں نے سوال اٹھائے ہیں. جانور ذبح کیا جائے, ذبح کرنے کے بعد اس کا عضو اس سے لگایا جائے اور اس سے مقتول زندہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ تو اس پر قادر ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دھکا دیتے وہ زندہ ہو جاتا. ایسا کیوں نہیں کیا؟ اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ اللہ کے کاموں کی مصلحت اللہ ہی جانتے ہیں. اس لیے تعجب جو ہے بنی اسرائیل کو بھی ہوا, یہود کو بھی بڑا تعجب ہوا کہ ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ قاتل معلوم ہو جائے, آپ کہہ رہے ہیں کہ گائے ذبح کی ہے. سمجھ میں آنے والے کوئی جوڑ نہیں ہوا. پوچھا کیا ہے, جواب کیا دے رہے ہیں. ایسا ہمارے مدرسے میں ہوتا ہے, سوال کیا ہوتا ہے, جواب لوگ کیا دیتے. سوال کچھ اور ہی ہے, جواب کچھ اور ہی ہے. پھر طالب علم بہت خوش ہو رہا تھا کمرے میں, سوالات کے جوابات لکھ کے آیا, 6 صفحے میں نے لکھے ہیں, بہت خوش ہو رہا تھا. اب سوال تو کچھ اور پوچھا تھا, انہوں نے اذان کا بیان لکھا. ایک بزرگ نے عجیب واقعہ بیان کیا ہے. ایک عورت نے ایک اللہ والے کے یہاں آ کر اپنے شوہر کی شکایت, میرا شوہر یوں کرتا ہے, یوں کرتا ہے, فلاں کرتا ہے, مجھے پریشان کرتا ہے. تو وہ اللہ والے نے یوں کہا کہ بی بی ایک کام کر, تم مرغی پال لو. تو وہ عورت یہ سمجھی کہ حضرت نے سنا نہیں ہے, میری بات سن نہیں سکے حضرت, تو اس نے زور سے قصہ بیان کیا, اپنا شکوہ زور سے بیان کیا کہ نہیں حضرت میں شوہر سے پریشان. انہوں نے زور سے کہا کہ مرغیاں پالیں. عورت نے کہا میں سمجھی نہیں, آپ کہنا کیا چاہتے ہیں, کیا مرغیاں پالنے سے شوہر فرما بردار بن جاتے ہیں بیویوں, یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ فرمانے میں ایک اور بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ تو دوسروں کے یہاں جا کر کب تک شکایت کرے گی. ایک دربار ہے اللہ کا, مانگتی تو اسی سے مانگ. وہ چاہے تو تیرے شوہر کو فرما بردار بنائے, وہ چاہے تو اسے نیک بنائے. دلوں کا پلٹنا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, تو اللہ کے دربار میں مانگ. لیکن اس کے لیے میں تجھے ایک واقعے کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں. وہ واقعہ کیا ہے؟ کہا وہ واقعہ یہ ہوا کہ ایک خاتون تھی, اس نے مرغیاں پال رکھی. پڑوسن کو پتا چلا کہ مرغیاں پالی ہے, اس کو بہت خوشی ہوئی کہ چلو اپنے انڈوں کا انتظام ہو گیا. اب پہلے زمانے میں جو مکان ہوتے تھے اس میں دیواریں پوری نہیں بناتے تھے, خالی سر سے اونچی اور ہاتھ نہ ادھر تک چلا جائے ایسی اونچی دیوار بنا کے پارٹیشن کر دیتے تھے. تو ایسا پارٹیشن کر دیا. اب پڑوسن کو جب بھی ضرورت ہوتی انڈوں کی, وہ سیڑھی لگاتی اور پڑوس والی سے کہتی میرے یہاں مہمان آئے ہیں, بیوی انڈے دے دے, تیرے یہاں مرغیاں. وہ دے دیتی تھی.
1 دفعہ دیے، 2 دفعہ دیے. عورت سخی بھی ہوتی ہے اور کچھ معاملوں میں کنجوس بھی ہوتی ہے. سخاوت بھی بہت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سخاوت اتنی ہے کہ ادھر سال بھر کا وظیفہ آیا، شام ہونے سے پہلے سب ختم، حالانکہ وہ پورے سال کے لیے ہے، اور وہ ہزاروں درہم میں آتا تھا، لیکن شام کے کنارے پر ختم کر دی. یہاں تک کہ افطار کے لیے گوشت کا ٹکڑا بھی گھر میں نہیں، جس کے پاس ہزاروں دراہیم موجود. خادمہ نے کہا آپ نے اتنا نہیں بچایا کہ کم سے کم افطار ہو جاتا؟ کہا وہ پہلے کہنا چاہیے تھا، میں نے سوچا ہوگا انتظام. ایک دن جو ہے وہ پڑوسن نے غصے ہو کر کہا کہ تیرے یہاں مہمان آتے رہتے ہیں، تو میرے پاس سیڑھیوں پر چڑھ چڑھ کے انڈے مانگتی رہتی ہے، اس سے بہتر ہے کہ تو مرغیاں پال لے تو تجھے مانگنا نہیں پڑے. تو وہ پڑوسن مرغیوں کی مالکہ جو تھی، اس نے جو بات کہی تھی کہ تیری خود کی مرغیاں ہو تو تجھے کیا ضرورت ہے دوسروں کے پاس مانگنے کی. میں یہی تجھے کہنا چاہتا ہوں کہ تو یہ دروازے پہ جائے گی، اس کے پاس جائے گی، اس کے پاس جائے گی. اچھا ہے کہ اللہ سے تعلق پیدا کر، اللہ سے محبت پیدا کر، سب اس کے دربار میں بات پیش کر. ہم بھی کریں گے تو یہی کریں گے نا. کوئی ہمارے پاس ایسے اسکرو ڈرائیور تو ہے نہیں کہ تیرے شوہر کے دل میں گھمائیں گے اور اس کے اندر جو ہے اچانک محبت تیری پیدا ہو جائے گی. ایسا کوئی فارمولا تو ہے نہیں، ایسے کوئی تعویذ بھی نہیں ہے یوں کرو تو محبت پیدا ہو جائے. کچھ اوراد وظائف ہوتے ہیں، لوگ دیتے ہیں، لیکن اصل تو حالات کا بدلنا اللہ کے ہاتھ میں. دلوں کا پھیرنے والا تو اللہ ہے. تصرف دل میں جو کرتے ہیں، حدیث پاک میں بھی فرمایا کہ ان قلب الانسان بین اصبع الرحمن. انسان کا دل کیا ہے؟ اللہ تعالی کے دست قدرت میں. یقلبہ حیث یشاء، جس طرح چاہتے ہیں، جس طرف چاہتے ہیں وہ پھیرتے ہیں. اسی وجہ سے اچانک کسی سے دوستی ہو جاتی ہے، کسی سے محبت ہوتی ہے، کسی کے دل میں غصہ کسی کے لیے آتا ہے، نفرت کسی کے لیے آتا ہے. شاعر یہ فارسی کا یہی کہتا ہے، از خدا دام خلاف دشمن و دوست. دوستی اور دشمنی یہ دونوں کے دونوں جو ہے وہ سب کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے. کیوں؟ دل ہر دو در تصرف اوس، اس بنا پر کہ دونوں کے دل دشمن کے اور دوست کے اللہ کے تصرف میں. اس لیے کہا کہ کر گزندت رسد ز خلق مرج، اگر مخلوق سے تجھے تکلیف پہنچتی ہے، رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کہ نہ راحت رسد ز خلق نہ رنج، اس بنا پر کہ مخلوق سے نہ رنج پہنچتا ہے نہ راحت پہنچتی ہے. جو کچھ ہے سب اللہ کی طرف سے، جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے، دست قدرت اللہ کا ہے، بندوں کے پاس کچھ نہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ بات مجھے بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جو کچھ بھی نہیں ہے ذبح کرنے میں اور مقتول کے قاتل کو معلوم کرنے میں، دونوں میں کوئی جوڑ بظاہر نہیں ہے، لیکن اللہ کے کاموں کی حکمت اور مصلحت کو میں بھی کیا جانتا ہوں اور تم بھی کیا جانتے ہو.
اس لیے انہوں نے یوں کہا، قالوا وتتخذنا ہزوا، ہم اتنا سیریس میٹر لے کر آپ کے پاس آئے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ جو ہے مذاق کر رہے ہیں، ٹھٹھا کر رہے ہیں۔ نبی کا جواب سنو، فرمایا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، توبہ توبہ، تم میرے پاس مسائل لے کر آؤ، اپنے حالات، اپنا دکھڑا لے کے آؤ اور میں تمہارا ٹھٹھا کروں، مذاق کروں، یہ نبی کی شان ہے؟ یہ تو جاہلوں کا کام ہے۔ یہ کوئی کندہ ناتراش اور کوئی جاہل ایسا کر سکتا ہے کہ اتنا اہم مسئلہ تم اپنے گھر کا اور اپنے مقتول کا لے کے آؤ اور میں تمہاری مذاق اڑاؤں؟ یہ نبی کی شان نہیں، یہ جاہلوں کا کام ہے، جو نہیں جانتے ان کا کام ہے یہ۔ اب فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دوسرے دن بلایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں تم کو یہ کام کرنا ہے۔ علماء نے وجوہات بھی لکھی ہیں کہ بھئی یہ جانور ذبح کرنے کے بارے میں کیوں زور لگایا گیا اور کیوں کہا گیا کہ وہ جانور ذبح کیا جائے۔ وجہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل مصر میں رہتے رہتے قبطیوں کے ماحول میں رہے ایک عرصہ دراز تک۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر پہنچے تھے، اس کے بعد سے حضرت یوسف علیہ السلام کے وصال کے بعد حالات تبدیل ہو گئے، قوموں کے حالات یکساں نہیں رہتے، تلک الایام نداولها بین الناس، حالات بدلتے رہتے ہیں۔ کوئی قوم عروج پاتی ہے پھر وہ ختم بھی ہو جاتی ہے۔ کسی زمانے میں تاتاریوں کا کتنا زبردست غلبہ رہا، لیکن ایک دور آیا کہ کوئی ان کو جانتا بھی نہیں تھا۔ وہ تاتاریوں ہی کی تو یہ قوم مغل جو ہے ہندوستان آئے، ایک عرصے کے بعد بہادر شاہ ظفر کا بیچاروں کا کیا حال رہا۔ یہ بھی اللہ کا نظام ہے کہ ایک قوم کو ہمیشہ عروج پر نہیں رکھتے، ان کو تنزل اور ان کو جو ہے گراوٹ آتی ہے، پستی کا وہ قوم شکار ہوتی ہے۔ اور وجہ یہ ہے کہ جب غلبہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ تو وہ غلبے کی وجہ سے ظلم و ستم کے بازار گرم کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ جب ظلم کا اور ستم کا بازار گرم ہوتا ہے تو پھر ظالمین سے اللہ کی مدد ہٹتی ہے، مظلوموں کی بددعائیں لگتی ہے اور ان کی دعائیں اللہ تک پہنچتی ہیں، نتیجتاً اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہٹاتے ہیں، بندے نہیں ہٹاتے، اللہ ہٹاتے ہیں۔ اسباب ایسے پیدا فرماتے ہیں، حالات ایسے پیدا فرماتے ہیں کہ جنہوں نے ان کے ظلم سے توبہ کی ہوتی ہے کہ اللہ اتنا بڑا ظلم اتنے سالوں میں نہیں دیکھا، ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک ظلم و ستم کا سلسلہ چالو۔ لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد، کب آئے گی، اس حد تک چلے جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالی حالات کو پلٹا دیتے ہیں، پھر ایک کمزور قوم جو ہے اس کو اللہ تعالی غلبہ دیتے ہیں۔ تاتاریوں سے پہلے مسلمانوں کا بہت لمبے عرصے تک جو ہے دنیا پر غلبہ رہا، لیکن جب مسلمانوں نے بھی کچھ جو ہے عدل میں کمی، کچھ ظلم اور کچھ انصاف کے خلاف اور خود جو ہے رویے ایسے اختیار کیے جو انسانیت سوچ تھے، تو جس کے نتیجے میں یہ تاتاری بوڑھا جو بالکل بے حیثیت تھا، جس کے اوپر ستم ہوا تھا، اس نے پہاڑی پر چڑھ کر دعا کی تھی کہ اے مسلمانوں کے اللہ، ہم نے سنا ہے عالموں سے کہ تو مظلوموں کی مدد کرتا ہے، تو میں بھی تیرا نام لینے والا تو نہیں ہوں لیکن مظلوم ہوں، تو میری بھی مدد کرنا۔ مدد ہوئی،
اور مدد کیسی ہوئی؟ چھوٹا سا دستہ فوج پر غالب آیا، ایک گاؤں، دوسرا گاؤں، تیسرا گاؤں، ایک ملک، دوسرا ملک، اور عالم یہ تھا مسلمانوں کا کہ پہاڑ کی طرح جو ہے مسلمانوں کے سروں کو اور کھوپڑیوں کو جمع کر کے پہاڑ بناتے تھے اور اس کے اوپر بیٹھ کے شراب پیتے تھے۔ اس حد تک ظلم و ستم کی چکیاں چلتی رہی۔ پھر حالات بدلے، پھر انہوں نے بھی ظلم و ستم شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے مظلوموں کو اور کمزوروں کو ان کے اوپر جو ہے وہ مسلط فرمایا۔ یہ دنیا کے نظام کو جاری رکھنے کے لیے اور برقرار رکھنے کے لیے اللہ کی طرف سے انتظام ہوتا ہے۔ تو مصر میں رہے، مصر کے قبطی جو ہیں وہ جانوروں کے بڑے پرستار تھے، جانوروں کے بڑے پرستار تھے، اور جانوروں میں بھی وہ گائے کے اور بچڑے کے بڑے پرستار تھے۔ یہ پرانی کہانی چلی آ رہی، بہت پرستش کرتے تھے جانوروں کی بھی اور بچڑے کی بھی، اور بناتے تھے اس کے نقشے اور مورتیاں، اور اس کے ساتھ جو ہے گیت سنگیت کا ان کا نظام جو ہے وہ رہتا تھا۔ ورنہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خالی دعا کر دے اللہ اس کو زندہ کر دے تو اللہ زندہ کر دیتے، لیکن اتنا لمبا پروسیجر بتایا۔ وجہ یہ تھی کہ ان کے دل میں جو بچڑوں کی اور گائے کی محبت بس گئی تھی، اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ وہ نکل جائے، اللہ کی محبت آئے۔ جانور تو مخلوق ہے، پیدا کرتا ہے اللہ کا، اور ظاہری بات ہے کہ موڑ آئے گا کہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے کی نوبت آئے گی تو ان کو پتا چلے گا کہ جس کے ہم پرستار ہیں خود اس کو اپنے ہاتھ سے ختم کر رہے ہیں، تو دل میں جو ایک محبت کی شکل جو جانوروں کے ساتھ ہے وہ ختم ہوگی۔ اس لیے اتنا لمبا پروسیجر چلایا گیا، یہ مفسرین کی رائے۔ اب جب یہ لوگ کنوینس ہو گئے کہ بھائی میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں حقیقت تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس بات کو سمجھو، تو کہا فرمائیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا جو میں نے کہا وہ کرو۔ اب انہوں نے بہانہ سازی شروع کر دی، حضرت یہ بچڑا جو ذبح کرنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں تو کیسا ہونا چاہیے؟ سادہ ہو، موٹا ہو، اونچا ہو، نیچا ہو، کھیتی والا ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، رنگین ہو، سفید ہو، کالا ہو، پیلا ہو، کیا ہو؟ کیسا جانور ذبح کریں؟ حدیثوں میں آیا ہے کہ ماننے کا اگر ان میں جذبہ ہوتا تو یوں فرمایا کہ یہ ذبح کرو، وہ لوگ لاتے اور ذبح کرتے، آگے کا معاملہ اللہ تعالیٰ کھول کے رکھ دیتے اور آسان ہو جاتا، لیکن سوالات پہ سوالات کر کے انہوں نے معاملے کو مشکل کر دیا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو زیادہ سوالات کرنے سے منع کیا کہ بلا ضرورت سوال مت کرو، کوئی مسئلہ ہے، کوئی عقیدے کی بات ہے، کوئی عمل میں رکاوٹ ہے، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اور تم پوچھ رہے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ وقت گزارنے کے لیے خواہ سوالات جو یہود کرتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے صحابہ کرام کو کہا کہ سوالات نہ کرو، خاموشی سے بیٹھتے تھے اور انتظار کرتے تھے کہ کوئی آئے گا باہر سے سوال کرے گا اور سرکار جواب دیں گے اور علم کھل کر آئے گا۔ اس لیے اکثر جو مفتیان کرام کے مجالس سوال و جواب کی ہوتی ہیں ان میں اکثر فضولیات لوگ جو ہیں وہ کرتے ہیں، فضول سوالات کرتے ہیں، جس کا دور سے بھی پالا نہیں پڑتا، زندگی میں کبھی وہ سوال کرتے ہیں یا پھر وہ سوال کرتے ہیں کہ دشمن اپنا بیٹھا ہے، رشتہ دار ہے، اس کو پتا چلے کہ اس سوال کا یہ جواب ہے تو اس لیے سوال کرتے ہیں کہ جواب جا کے اس کو لگنا ہے۔
اس لیے سوال کرتے ہیں. یہ سب غلط نیت ہے. اچھی نیت سے ضرورت کے مطابق سوال کیے جائیں تو کوئی ناپسندیدہ چیز نہیں ہے، لیکن بلا ضرورت کے سوالات کی بوچھاڑ کی جائے اور تنگ کیا جائے. بعض لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ اپنے پاس علم ہے لیکن اپنے یہ سوال پوچھے مولانا کا علم جانچیں کس حد تک ہے، ان کی چونچ کہاں تک ڈوبتی ہے یہ پتہ چل جائے. یہ بھی برا جذبہ ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ہم لوگ کوئی کلیکٹر نہیں ہے کہ ہم کو دوسروں کا علم چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ کس کا کتنا علم ہے. سب سے بڑا علم تو اللہ کا ہے. اور کون سے عالم نے ایسا دعویٰ کیا کہ میں ہماگیر عالم ہوں کہ کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جو نہیں بتا سکتا. اور جو دعویٰ کرے گا وہ غلط ہوگا. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن کہا تھا، آج پوچھو مجھ سے جو پوچھو گے قرآن کریم میں سے جواب دوں گا. اب ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور اس نے کھڑے ہو کر سوال کیا کہ اجماع امت کی دلیل قرآن میں کہاں ہے، بتاؤ. علماء نے لکھا ہے کہ اس جواب کے تلاش کرنے میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے، فوراً کوئی جواب نہیں دیا اور قرآن کریم کو 90 مرتبہ ختم کیا. جب جا کر کے آیت سمجھ میں آئی اور وہ علماء کے سامنے پیش کی اور فرمایا علماء نے کہ ہاں یہ اجماع کی دلیل بن سکتی ہے. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ والی جو آیت ہے وہ پڑھ کر سنائی. علماء نے تصدیق کی کہ یہ آیت جو ہے وہ اجماع کی دلیل بن سکتی ہے. اب یہ اجماع کیا ہے مدد سے آئیے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، سب چیزیں یہاں سمجھ میں نہیں آ سکتی. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کرتے گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے گئے. اللہ سے جواب حاصل کیا پھر دیا، سوال پیش کیا پھر جواب ملا پھر دیا. خلاصہ یہ ہے یہ تمام آیات کا کہ یوں کہا کہ یہ گائے خوش رنگ اور زرد رنگ کی ہونی چاہیے، کھیتی میں کام نہ آئی ہو، جوان بھی ہو، بالکل بوڑھی نہ ہو، بار برداری میں استعمال نہ کی گئی ہو، بن بیائی بھی نہ ہو، اس پر داغ نہ ہو، دھبا نہ ہو. ایسی جو ہے ایک بچڑا لاؤ اور اس کو ذبح کرو. پھر کیا کیا؟ پھر ذبح کرنے کے لیے بار بار کہتے تھے کہ آپ ایسا نہ سمجھیں کہ ہم لوگ ذبح نہیں کرنا چاہتے، لیکن گائے کا معاملہ اور بچڑے کا معاملہ آپ کے کہنے پر مشتبہ ہوتا جا رہا ہے. کنفیوژن آتا جا رہا ہے کہ کون سا کریں، یہ کریں کہ یہ کریں، یہ کریں کہ یہ کریں. جس کو عمل کرنا ہوتا ہے اس کو کنفیوژن کم آتا ہے، جن کو عمل نہیں کرنا ہوتا ہے اس کو کنفیوژن زیادہ آتا ہے. سب تفصیل حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے رکھ دی اور ان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں رہا سوائے اس کے کہ وہ تلاش کرنے کے لیے نکلے. اور یہ گائے کافی مہنگی پڑی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سادہ بچڑا لے کے ذبح کرتے تو مسئلہ حل ہو گیا ہوتا، لیکن سوالات نے جواب مہنگا کر دیا اور ان کے لیے یہ جانور کا ذبح کرنا بھاری پڑ گیا. لیکن کیے بغیر چارہ کار نہیں تھا، اس لیے انہوں نے تلاش کرنا شروع کیا اور جہاں جا کر ڈھونڈا اس کی بھی ایک تفصیل جو ہے وہ مفسرین نے بیان فرمائی ہے. خلاصہ یہ آج کے سبق کا کہ آدمی کو اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے. دوسرا، دنیا کی لالچ اور طمع میں آدمی کو غلط کام سے بچنا چاہیے. تیسرا یہ کہ اپنے تمام امور کو اللہ کے حوالے کرنا چاہیے، اللہ کے سپرد کرنا چاہیے، اسی سے مانگنا چاہیے، اسی کے سامنے رونا چاہیے. اس لیے کہ مسائل کے حل کرنے والے اور مسائل کو سلجھانے والے اگر کوئی ہیں اور دلوں میں بات ڈالنے والے اگر کوئی ہیں وہ اللہ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ ایسا یقین اور ایسا اعتماد جازم اور کامل ہم سب کو نصیب فرمائے.
ہمارے عبدالوہاب خان صاحب، ان کی اہلیہ بڑی نیک خاتون تھیں، رات دن عبادت میں لگی رہتی تھیں. وہ ابھی 2-3 دن پہلے انتقال فرما گئی. ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ مرحومہ کی بے انتہا مغفرت فرمائے اور اعلیٰ علیین میں بہترین مقام عطا فرمائے، اور جتنے رشتہ داران، اولاد، احفاد، ان تمام کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل اور اس پر اجر جزیل عطا فرمائے. زہرہ بی بی یوسف سیلوٹ کا انتقال ہوا ہے. مغفرت کی دعا کی درخواست آئی. کوئی خاتون جو ہے، کوئی بچی بیمار ہے، رخسانہ بانو، ان کے لیے شفا کے واسطے دعا کریں. اور ہمارے سابق امیر صاحب سورت کے، ان کے صاحبزادے آئے تھے، انہوں نے بتایا کہ کوئی عمر بھائی پتی والے ہیں، وہ بہت بیمار ہو گئے ہیں، ICU میں ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ مکمل شفا عطا فرمائیں. اور جتنے بیمار ہیں ان تمام کے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کلی عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. قنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین. واحشرنا یوم القیامۃ مع الابرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد الناس جميعا. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے اور عافیت کے اور سکون کے فیصلے فرما. اے اللہ تمام لوگوں کے دلوں کو سکون عطا فرما، قلبی اور ذہنی سکون اور امن عطا فرما. اے اللہ ہر قسم کی پریشانیوں سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما. اے اللہ آئے دن آنے والے حالات اور ظلم میں اللہ مظلومین کی مدد فرما. اے اللہ سیلاب زدگان جو پریشانیوں سے دوچار ہیں، اے اللہ ان تمام کی نصرت فرما. اور اللہ ان کے گھر بار کاروبار برباد ہو گئے، اے اللہ اپنے فضل سے دوبارہ ان کو آباد فرما. ان کی پریشانیوں کو اللہ اپنے فضل سے دور فرما. اے الہ العالمین جو حضرات مدد میں لگے ہوئے ہیں، اے اللہ ان تمام کی محنتوں کو قبول فرما. اے اللہ جنہوں نے مالی امداد پہنچائی، اے اللہ مستحقین تک پہنچا دے. اور اے اللہ یہ دینے والوں کو دنیا آخرت میں بہترین بدلے عطا فرما. اے اللہ ہمارے قلوب کو تیری معرفت سے سرفراز فرما. اے اللہ اپنی رضائے دائمی عطا فرما. اے اللہ نمازوں کا پابند بنا دے. اے اللہ تیری رضا والی زندگی عطا فرما دے. اے اللہ تیری یادوں سے وابستہ زندگی عطا فرما دے. اے اللہ اس کی ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو، ہماری اولاد کو توفیق عطا فرما. اللہ جو اولاد نافرمان ہیں ان کو فرما بردار بنا دے. اے اللہ اپنا فضل سب کے ساتھ شامل حال فرما دے. اے الہ العالمین جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے. اے اللہ ہمارے آنکھ اور کان، زبان، دل جتنے گناہ کر رہے ہوں، اے اللہ ان تمام کو درگزر فرما دے اور غیر سے حفاظت کا سامان فرما دے. اے اللہ اپنی رضائے دائمی عطا فرما، اپنے مقبول بندوں میں سے بنا دے. اے اللہ زبان پر تیری یاد کو جاری فرما دے
قلب کو اللہ تیرا ذکر اور تیرا ذوق شوق نصیب فرما دے۔ اے الہ العالمین تیرا عشق و محبت عطا فرما۔ اے الہ العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما۔ اے اللہ مرحومین مرحومات دنیا سے گئے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عطا فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، جب دنیا سے جانے کا وقت ہو اے اللہ ایمان کے ساتھ جانا نصیب فرما۔ اے الہ العالمین پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما۔ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل منظور فرما برحمتک یا ارحم۔ اللہ کا ذکر جیسی ہمارا تصویر کا گرد ہے وہ انشاءاللہ تھوڑی دیر کریں گے اور اس کے بعد جو ہے تھوڑی دیر مراقبہ جو ہے وہ بھی کیا جائے گا۔ مراقبہ اللہ کے دھیان میں، اللہ کی رحمت کے انتظار میں اپنے دل کو بیدار کرنے کی محنت کا نام ہے۔ دل کی غفلت دور ہو اور اس میں اللہ کی یاد آئے، اللہ کا ذکر آئے تو اس کے نتیجے میں آدمی گناہوں سے بچتا ہے، نیکیوں کی اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو تھوڑی دیر کے لیے مراقبے کی مشق جو ہے وہ کی جائے، اور یہ پابندی سے روزانہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جون سا وقت بھی مل جائے، خاص طور سے عشاء کے بعد، تہجد میں، یا فجر کی نماز کے بعد فوراً، یا فجر کی نماز سے پہلے، تو مراقبہ ضرور کیا جائے۔ اکثر لوگ ذکر کرتے ہیں، مراقبہ نہیں کرتے، حالانکہ مراقبہ جو ہے وہ سلسلے کی جان ہے اور نقشبندیہ کی خصوصیات میں سے ہے، اور مراقبے سے روحانی ترقی اللہ تعالیٰ بہت تیز تر فرما دیتے ہیں۔ اس لیے اس کو تھوڑی دیر کے لیے بھی روزانہ کرے۔ دوسرا بھی آسان طریقہ ہے، ہر نماز سے پہلے یا بعد میں چند لمحے بیٹھ کر مراقبہ سر جھکا کر آدمی کر لے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اللہ سے تعلق بھی قائم ہو جائے گا اور دل بیدار بھی ہو جائے گا، اور دل کو ایک طاقت اور قوت روحانی جو ملنی چاہیے وہ مل جائے گی۔ ورنہ 15 منٹ 20 منٹ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اتنا بھی نہیں دے سکے تو ہر نماز کے بعد تھوڑا تھوڑا وقت دے کر 5 نمازوں میں اس مبارک سلسلے کو جاری رکھا جائے۔ اب سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ ذکر کریں۔ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ اب تو رنگ مستا دبے آخر ورد زبان میرے اعلان، اللہ
Allah
اب سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ مراقبہ کریں گے. مراقبہ اللہ کی رحمت کے انتظار اور اللہ کے دھیان میں بیٹھنے کا نام ہے. آنکھیں بند ہو، جسم میں نقل و حرکت نہ ہو، سر کو دل کی طرف ذرا سا جھکائیں اور لگاتار ایک ہی تصور جاری رکھیں. اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے. دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. اے خفتہ دل بیدار شو، بیدار شو، بیدار شو. غفلت میں ڈوبے ہوئے دل جاگ جائے تو ذکر حق مشغول شو، مشغول شو، مشغول شو. اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاؤ. الہی نے وہ بس خطاوار تیرا مجھے بخش ہے نام وفار تیرا. الہی بتا چھوڑ سرکار تیری کہاں جائے یہ بندہ لاچار تیرا. کہاں جائے جس کا نہ ہو کوئی تجھ بن، کسے ڈھونڈے جو طلبگار تیرا. دوایا رضا کیا کروں میں الہی، کہ داروں کی تیری اور آزار تیرا. مرض لا دوا کی دوا کی سچاؤں، تو شافی ہے میرا میں بیمار تیرا. کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ چاہتا ہے، میں تجھ سے ہوں یا رب طلبگار تیرا. گناہ میرے حد سے زیادہ ہے یا رب، مجھے چاہیے رحم بسیار تیرا. سدا خواب غفلت میں سوتا نہ ہرگز ہوا بیدار تیرا. کرم کیجیے اس زندگی میرے لگے جب کہ رحمت کا بازار تیرا. نگاہ کرم تک بھی کافی ہے تیری، جو ہوئے کرم مجھے
رکھ امید امداد رب سے، تجھے غم ہے کیا رب ہے غم خار تیرا. الہی وہ میری مناجات مقبول کہ رد کرنا ہرگز نہیں کار تیرا. اور مراقبہ کر رہے ہوں تو یہ بات ضرور سوچنا چاہیے کہ آج کہا گیا تو آنکھیں بند کر لیے، دن ہوا آئے گا جب میری آنکھیں کوئی دوسرا بند کرے گا، جسم پر آنکھوں پر اختیار ختم ہو جائے گا. نہ دنیا نہ دولت نظر جائے گا، فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واصحابه وازواجه وبارك وسلم. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إليك رب فحببنا وفي أنفسنا لك فذللنا وفي أعين الناس فعظمنا وعلى صراطك المستقيم فقومنا وعلى أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا وعن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأخلاق فقومنا. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. اے اللہ ہم بہت بڑے مجرم ہیں، اے اللہ ہم بہت بڑے گناہگار ہیں، اے اللہ بہت بڑے خطاکار ہیں، اے اللہ ضیاءکار ہیں، اے اللہ ریاکار ہیں، اللہ بندے ہیں لیکن تیرے بندے ہیں. اے اللہ کرم کی بھیک دے دے، اے اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دے، اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ہمارے گناہوں پر نظر فرما. اے اللہ اپنی شان کریمی کو دیکھتے ہوئے اے اللہ ہمارے جرائم پر گزر فرما دے. اللہ یقیناً ہمارے گناہ اتنے بڑے ہیں کہ اگر پتہ چل جائے لوگوں کو تو لوگ ہم سے نفرت کرنا شروع کر دیں. گھر والوں کو پتہ چلے تو گھر میں ہمیں رکھنا بھی برداشت نہ کریں. محلے والوں کو پتہ چلے تو محلے والے دشمن بن جائیں. لیکن اے اللہ تو اتنا بڑا ستار ہے، تو نے ہمارے گناہوں پر سردے ڈال دیے اور اے اللہ پردہ پوشی کا معاملہ فرمایا. اے اللہ کل آخرت میں بھی پردہ پوشی کا معاملہ فرما. اے اللہ ستاری کا معاملہ فرما. اے اللہ
کرم کا معاملہ فرما، اللہ رحم کا معاملہ فرما، اللہ قلوب کو تیری معرفت سے سرشار فرما، نور معرفت عطا فرما، اے اللہ زبان کو ذاکر بنا دے، اللہ قلب کو شاکر بنا دے، اے اللہ زندگی کا بہت بڑا حصہ تیرے احکام توڑ توڑ کے گزارا، تیری نعمتیں کھا کر تجھے ناراض کیا، اے اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما دے، اے اللہ زبان کو ذاکر بنا دے، اے اللہ قلب کو شاکر بنا دے، اے اللہ تجھ سے مانگنے والا بنا دے، تجھ سے ہونے کا یقین عطا فرما دے، اے اللہ تجھ پر مکمل اعتماد عطا فرما دے، اے الہ العالمین تقوی والی زندگی عطا فرما دے، اے اللہ ہدایت والی زندگی عطا فرما دے، اے اللہ راہ راست والی زندگی عطا فرما دے، اے اللہ سنتوں والی زندگی عطا فرما دے، اے اللہ ہماری اصلاح فرما دے، غیب سے تربیت فرما دے، اے اللہ ہمارے دلوں کو درست فرما دے، ہماری زبان کی اصلاح فرما دے، بد کلامیوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہماری زبان کو ذکر کرنے والی بنا دے، اے اللہ قلب کو شکر کرنے والا بنا دے، جسم کے ہر عضو کو تیرے حکموں پر عمل کرنے والا بنا دے، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دے، اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، اے اللہ جو قانونی چارہ جوئیوں میں مبتلا ہیں اللہ ان کو بھی بری فرما دے، عزت کے ساتھ برات کی شکلیں پیدا فرما دے، اے اللہ پورے ملک میں اور دنیا میں جہاں جہاں پریشان ہیں مسلمان، اے اللہ ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرما دے، پوری انسانیت کو اللہ رحم و کرم کی دولت سے مالا مال فرما دے، اے اللہ ان پر رحم کا معاملہ فرما دے، اے الہ العالمین نمازوں کا پابند بنا دے، اے اللہ مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے، اے اللہ ہماری نسلوں میں دین کی محبت پیدا فرما دے، اے اللہ علم کی محبت پیدا فرما دے، اے اللہ عبادتوں کی محبت پیدا فرما دے، اے اللہ والدین کی محبت پیدا فرما دے، اے اللہ رشتہ داروں کی محبت پیدا فرما دے، اے اللہ ہمیں بااخلاق بنا دے، اے اللہ ہمیں بااخلاق بنا دے، اے اللہ ہمیں باحیا بنا دے، اے اللہ ہر قسم کی رسوائیوں سے ہماری حفاظت فرما، بے حیائیوں سے حفاظت فرما، اے الہ العالمین حکم و عدولیوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں ضالین میں سے نہ بنا، اے اللہ ہمیں موضوع علیہم لوگوں میں سے نہ بنا، اے اللہ ان لوگوں میں سے بنا جن پر تیرے انعامات ہوتے ہوئے ہیں، اے اللہ جو قریب ماضی میں جلیل القدر علماء تشریف لے گئے دنیا سے، اے اللہ جنت میں اعلیٰ اور بالا مقامات عطا فرما، اعلیٰ علیین میں بہترین مرتبے عطا فرما، جتنے مرحومین مرحومات قریب میں گزرے ہیں اے اللہ جمیع قبرستان والوں کی مغفرت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ کس کی کیا پریشانی ہے تو جانتا ہے، اے اللہ اپنے علم کے اعتبار سے قدرت کے اعتبار سے اے اللہ یہ سب پریشانیوں کو دور کرنے کی تو طاقت رکھتا ہے، اے اللہ اپنے فضل سے دور فرما دے، اے اللہ دشمنوں کی دشمنیوں کو ناکام کر دے، اے اللہ حاسدین کے حسد کو فیل کر دے، ان کی سازشوں کو ناکام فرما دے، اے اللہ حق کا بول بالا فرما دے، اسلام کا بول بالا فرما دے، باطل کا منہ کالا فرما دے، اے الہ العالمین اپنی رضائے دائمی ہمیں عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، اتباع عطا فرما، ایک ایک سنت پر عمل درآمد نصیب فرما، اے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور اے اللہ کی دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو فیض منظور فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔